بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ؟ ناظرین، آج میں جو آپ کے ساتھ کہانی شیئر کرنے والا ہوں اس کا عنوان ہے جنات کی بستی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، عروج کے طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکنے چاہیے۔ زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے بچھا کر جائیں گے واپسی پر خاردار جھاڑیاں ملیں گی، اور واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں بے شمار واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو لاکھ کوشش کے باوجود ہم بھلا نہیں پاتے۔ ایسا ہی ایک ناقابل فراموش واقعہ آپ قارئین کے لیے بیان کر رہا ہوں، جو امید ہے آپ کو مدتوں یاد رہے گا۔ ایسا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی نصیحت پکڑے اور سنانے کا حق ادا ہو جائے۔ ماموں یونس 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے میٹرک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ باقی بہن بھائی ان پڑھ تھے۔ گاؤں کے لوگ ماموں کو چودھری کہتے تھے۔ علاقے میں بھی ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ ناظم سے ان کی دوستی تھی۔ نانا کی 40 ایکڑ اراضی تھی جو نانا کی وفات کے بعد انہوں نے پٹواری اور تحصیلدار سے ساز باز کر کے اپنے نام کروائی۔ جب دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ اپنے حصے کی زمین مانگنے لگے۔ ماموں نے زمین دینے سے انکار کر دیا اور کہا، والد صاحب نے مرنے سے پہلے ہی زمین میرے نام کرا دی تھی۔ چاچو گاؤں کے چند بڑوں کو لے کر اس کے پاس گئے۔ انہوں نے ماموں کو بہت سمجھایا، یہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد کی زمین میں آپ سب کے برابر حصہ ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کے زمین دے دو، یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر کوشش کے باوجود ماموں نے اپنے ضد پر قائم رہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے عدالت کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اپنے اثر و رسوخ کے بنا پر وہ عدالتی جنگ بھی جیت گئے۔ اب وہ 40 ایکڑ زمین کے تنہا مالک تھے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک منشی رکھا تھا جو ہونے والی آمدنی کا حساب کتاب کرتا تھا۔ زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ 40 ایکڑ زمین میں 2 ایکڑ زمین غیر آباد تھی۔ یہاں ایک پرانی قبر تھی۔ لوگوں کا خیال تھا اس قبر میں اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مری مخلوق رہتی ہے، جس وجہ سے چودھری یونس کی فصل دوسرے لوگوں سے زیادہ اوسط دیتی ہے۔ زندگی صبر اور شکر کی آزمائش ہے۔ جو اس آزمائش میں کامیاب رہتے ہیں، زندگی بس ان کی ہے۔ جو صبر اور شکر کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ لالچ عقل کو اپنا غلام بنا دیتی ہے۔ ماموں کو بھی زیادہ سے زیادہ کی لالچ رہتی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ اس غیر آباد زمین کو بھی آباد کیا جائے تاکہ اسے کاشت کے قابل بنایا جا سکے۔ اسی طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک دن اس نے اپنے منشی لیاقت کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ منشی نے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم صبح کام شروع کر دیں گے۔ 8-10 دن میں یہ زمین ہموار ہو جائے گی۔ دوسرے دن جب قبر والی زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع ہونے لگا تو گاؤں کے بزرگ ماموں کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، اس زمین کو ہموار نہ کریں، یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مری مخلوق رہتی ہے، ان کو تنگ نہ کرو۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے اگر ان کو بے گھر کیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ انہوں نے بڑوں کا کہنا مان کر کام روک دیا۔ رات کو ایک نادیدہ قوت ماموں کے پاس آئی، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی غیر آباد بنجر زمین ہمارا مسکن ہے۔ آپ نے جو اسے ہموار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے
اسے اپنے ذہن سے نکال دے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا بہت نقصان ہوگا، آپ کے زمینوں کی آمدنی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلا اور فضا میں تحلیل ہو کر ماموں کے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ماموں نے منشی کو اپنے پاس بلوایا، رات والا واقعہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا۔ وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ زمینوں کی دیکھ بھال اب ان کے بس کام نہیں رہتا، لہذا ان کا بیٹا حارث تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس گاؤں آ گیا۔ اب وہ زمینوں کی نگرانی کرتا۔ اپنے باپ کی طرح حارث نے بھی گہرابہ زمین کو ہموار کر کے اسے قابل کاشت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا، پہلے بڑے چودھری سے بات کر لیں، انہوں نے یہ زمین آباد کرنے سے منع کیا ہے۔ حارث نے اپنے والد صاحب سے بات کی۔ ماموں نے بتایا، یہاں غیر مری مخلوق رہتی ہے، اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بیان کیا۔ یہ جن بھوت والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے زمین آباد کرنی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کر رہے جو ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر یہاں نادیدہ قوتیں یا جن بھوت وغیرہ رہتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں گے۔ حارث کی باتیں سن کر ماموں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھے۔ منشی نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر جیسے ہی ٹریکٹر نے کام شروع کیا، مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ہم طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھانے لگا۔ اس طوفان سے صرف مسجد محفوظ تھی۔ پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کام کرنے والا ٹریکٹر کلا بازیاں کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا کر گرے۔ یہی حال ڈرائیوروں اور کام کرنے والے مزدوروں کا تھا۔ ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام نشان مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارا آرام و سکون برباد کیا، ہمارے بچوں کو مارا، ہم تمہاری نسل کو مار ڈالیں گے۔ یہ آوازیں اس قدر خوفناک اور خرقت تھی کہ ہر ذے روح کو خوف آنے لگا۔ ہر طرف آہ و پکار، قیامت سگری برپا تھی۔ ایک نادیدہ قوت حارث کو اٹھا کر چھت تک لے گئی اور پھر ایک دم ہی چھوڑ دیا۔ وہ دھڑم سے فرش پر کمر کے بل گرا۔ اس کو کافی چوٹیں آئیں۔ بھلا ہو اس موذن کا جس نے اللہ اکبر کہہ کر ظہر کی اذان شروع کی۔ اذان کی کلمات سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے۔ مسجد کا صحن زیادہ وسیع نہ تھا، گاؤں کے سارے لوگ اس میں سما جاتے۔ لوگ امام مسجد سے دعا کی اپیل کرنے لگے۔ امام مسجد نے دعا کرائی، اے مخلوق خدا، ان غریب لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ چودھری کے ہاں مزدوری کر کے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج یہ بھی لوگ وہاں مزدوری کرنے گئے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بستی سے بے خبر تھے، انجانے میں جو غلطی کر بیٹھے ہیں اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں۔ ہو سکے تو چودھری صاحب کو بھی معاف کر دیں، یہ سب شرمندہ ہیں، آئندہ کبھی آپ کو بستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر اچانک سفید لباس پہنے ایک بزرگ سامنے آئے۔ اے آدم کی اولاد، ہم بھی آپ کی طرح خدائے بزرگ و برتر کی پیداوار ہیں۔ ہم اپنے آپ میں گم رہنے والی مخلوق ہیں۔ ہم بھی بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتے اور نہ ہی ہم نے کبھی آپ کا برا سوچا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ سامنے آئے، ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، آپ کا دین اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے، بردباری اور تحمل اس کے اصول ہیں، صراط مستقیم اس کی راہ ہے، اور سچائی اور انصاف جذبہ ایمان ہے۔ چودھری یونس اور اس کے بیٹے کا کردار سب کے سامنے ہے۔ لالچ کی ہوس نے ان کو انسان سے حیوان بنا دیا۔ جھوٹی شان و شوکت بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنوں کا حق مارا ہے، بہن بھائیوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر کبھی بھول کر بھی ہماری بستی کی طرف مت آنا، دوبارہ غلطی کی تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، اس وقت ہم خوف خدا سے آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، مگر چودھری یونس اور اس کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کو ہم تڑپا تڑپا کر ماریں گے، ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے اپنوں کے ارمانوں کا خون کیا،
ہماری بستی کو گرایا، یہ معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ ان کو معافی اس صورت میں مل سکتی ہے اگر یہ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین واپس کر دے اور دوبارہ کبھی ہمارا بستی کا رخ نہ کریں۔ سب لوگ گردنیں جھکائے ان بزرگ کی باتیں سن رہے تھے اور ان کا دہشت سے ہر کوئی کانپ رہا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، اگر چودھری صاحب نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیں گے۔ وہ بزرگ چند قدم پیچھے کی طرف اور پھر غائب ہو گئے۔ امام مسجد نے لوگوں کو مخاطب کیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کے ازالے کے لیے ہم دوبارہ اس مخلوق کی منت سماجت اور قبر والی جگہ پر خیرات کرنا ہوگی۔ ہمیں ہر حال میں اس مخلوق کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورا گاؤں راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اسی وقت گاؤں کے ہر بندے نے اپنے حیثیت کے مطابق امام مسجد کو پیسہ جمع کرائے اور شام کی قبر والی جگہ پر خیرات کی گئی۔ ماموں یونس نے اپنے بہن بھائیوں کو وہاں بلوا کر ان کے حصے کی زمین دے دی۔ گاؤں کے رونقیں پھر سے بحال ہونے لگی، لیکن ماموں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ ماموں کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ گاؤں کے بڑے عیادت کے لیے آتے، وہ مشورے دیتے، چودھری صاحب اپنے بہن بھائیوں کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو۔ بڑوں کی بات مان کر ماموں نے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلوایا، اپنے کے لیے معافی مانگی۔ سب بہن بھائیوں نے اسے معاف کر دیا۔ تو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔